عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بھی لیٹے رہے. آپ کی لنگی گھٹنوں سے نیچے ہی رہی لیکن بیچ سے کھلی تھی وہ کھلی رہی. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. ابو بکر صدیق نے دوبارہ دروازہ کھولا تو سامنے عثمان غنی کھڑے ہیں. سلام کیا, جواب دیا. فرمایا اے ابو بکر اللہ کے رسول سے اجازت دیجئے, میں اللہ کے نبی سے ملنے آیا ہوں. ابو بکر صدیق آئے اور فرمایا عثمان غنی اجازت دے رہے ہیں, گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابھی ان کو باہر روکے رہو, ابھی ان کو اندر مت آنے دو, باہر روکے رہو. اس کے بعد آپ نے اپنی لنگی کو نیچے کیا, سمیٹا, جو بیچ سے کھلی ہوئی تھی آپ نے اس کو پیروں سے پیر دونوں ملایا, لنگی کو نیچے کیا اور آپ نے اپنے آپ کو سمیٹا اور اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے اپنا کپڑا بالکل صحیح کر لیا. اس کے بعد میں فرمایا عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دو. اب عثمان غنی آئے. جب تک عثمان غنی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے رہے, اللہ کے نبی بھی بیٹھے رہے. جب یہ تینوں لوگ چلے گئے, ابو بکر بھی, عمر فاروق بھی, عثمان غنی بھی, تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے رسول عجیب بات, میں آپ کے پاس بیٹھی تھی آپ لیٹے رہے, میرے باپ ابو بکر آئے آپ لیٹے رہے, عمر آئے آپ لیٹے رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب سے بیٹھ کر بات کی. آپ کی لنگی گھٹنوں سے نیچے تھی لیکن بیچ سے کھلی ہوئی تھی. آپ نے سب سے ایسے ہی کلام کیا اور لیٹ کر گفتگو کی. لیکن جب عثمان غنی آئے, آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دینے سے پہلے آپ نے لنگی نیچے کی, آپ نے اپنے پیروں کو سمیٹا, آپ اچھی طریقے سے بیٹھ گئے, آپ نے اپنے کپڑے کو سنبھالا. آخر عثمان غنی کے آنے پر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں عثمان کی شخصیت نہیں پتا, تمہیں عثمان کے بارے میں نہیں پتا. عثمان کے آنے پر میں ان کے آنے سے پہلے اپنے کپڑے کو سمیٹ کر بیٹھ گیا اور میں اس طرح بیٹھ گیا اور اپنا کپڑا صحیح کر لیا. ارے عثمان وہ شخصیت ہے, عثمان وہ ہستی ہے کہ اس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, اس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو پھر میں حیا کیوں نہیں کروں, پھر میں حیا کیوں نہیں کروں؟ اس لیے جب عثمان آئے تو میں زیادہ حقدار تھا کہ میں عثمان سے حیا کروں. اس لیے حضرت عثمان کو کامل الحیا بھی کہا جاتا ہے اور کامل الایمان بھی کہا جاتا ہے. یہ دونوں ان کے لقب تھے, کامل الحیا اور کامل الایمان. میرے بھائیو غور کرو, حضرت عائشہ سے کہنا عائشہ عثمان وہ معمولی ہستی نہیں ہے, عثمان وہ ہے جس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, تو میں کیوں نہیں حیا کروں؟ میرے بھائیو حیا کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں ہے کہ عورتیں ہی حیا کریں, حیا کا تعلق مرد سے بھی ہے. اللہ کے رسول بھی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے, کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے. حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول بھی بڑے شرمیلے تھے اور ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا آپ کے اندر موجود تھی. حیا ایمان کی ایک شاخ ہے جو ہونا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا تعلق صرف نازک سے ہماری ماں بہنوں سے کچھ زیادہ ہے, ان کے اندر حیا کا پہلو کچھ زیادہ ہونا چاہیے. اور کیوں نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے اور رکھی ہے. آج چاروں طرف ارجانیت کا بازار ہے, جہاں دیکھو آج حیا عورتوں کے اندر سے بھی اڑ چکی ہے. اگر نقاب بھی لگے ہیں تو دال منڈی چلے جاؤ, نقاب چہرے کھلے ہوئے نظر آئیں گے. چہرہ صرف جسم کا نقاب اور چہرہ کھلا رہے. میرے بھائیوں آپ جگہ جگہ دے سکتے ہیں بے شرمی و بے حیائی اور حیا کا اٹھتا ہوا جنازہ. آپ حیا کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے آنے کی اجازت تو دی ہے. عورتیں مسجد میں نماز تو پڑھ سکتی ہیں, اجازت بھی ہے, بلکہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھی ہے لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد.
اگر اللہ کی بندیاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہے تو تم ان کو مت روکو، نہ روکو۔ یعنی کسی شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو مسجد میں نماز پڑھنے آنے سے وہ روکے۔ اجازت ہے، عورت مسجد میں آ سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ عورت کو یہی حکم دے رہے ہیں کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا ان کا مسجد میں نماز پڑھنے آنے سے زیادہ افضل ہے، صرف اسی لیے کہ عورتوں کی شرم و حیا برقرار ہے۔ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا، اور ایک حدیث میں تفصیل کا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا، گھر میں بھی نہیں، پورے گھر میں نہ، عورت کا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا، اور آنگن سے بہتر ہے کہ گھر کے صحن میں نماز پڑھنا، صحن سے بھی زیادہ بہتر ہے عورت کا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا، اور برآمدے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ عورت کا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اتنی پابندی، ذرا غور کرو، صرف اس لیے کہ جتنا وہ مردوں کی نظروں سے دور رہے گی اتنا ہی زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس زمانے میں خود اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے اور عورتیں آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ کون نہیں چاہے گا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھے؟ کس کی تمنا نہیں ہوگی؟ ارے ایک سعودی عرب کے جب امام چلے آتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو عورتوں کا انتظام نہیں بھی ہوتا ہے کہ عورتیں چلی آتی ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ الگ انتظام کرنا پڑتا ہے۔ آ گئی تو ان کو کہاں سے بھگایا جائے؟ جب سعودیہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آپ انتظام کرتے ہیں تو سوچو نبی کے پیچھے نماز کون نہیں پڑھنا چاہے گا؟ کون مرد اور کون عورت ایسی ہوگی؟ اور وہ زمانہ بھی فتنے کا زمانہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہہ رہے کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا، گھر سے بہتر ہے صحن میں نماز پڑھنا، صحن سے بہتر ہے برآمدے میں نماز پڑھنا، برآمدے سے بہتر ہے کہ گھر کے کمرے کے کوٹھری اور کمرے میں نماز پڑھنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ حکم ہے عورتوں کو صرف اس لیے کہ جتنا مردوں سے دور رہیں گی اتنا زیادہ بہتر رہے گا۔ ماں اور بہنوں کو سوچا کبھی آپ نے؟ یہ الگ بات ہے کہ آج بہت سے لوگ مسجدوں میں جانے ہی سے روک دیتے ہیں کہ نہیں فتنے کا زمانہ ہے۔ ان کو 80 گھاٹ پہ جاتی ہوئی عورتیں نہیں دکھائی دیتی ہیں، دال منڈی میں جاتی نہیں دکھائی دے رہی ہیں، ٹک ٹاک پہ جاتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہیں، سارے فتنے ان کو مسجد میں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے، شریعت اس کی اجازت دیتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عورتوں کو اللہ کے رسول نے گھر میں نماز پڑھنا افضل بتایا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اور سنو، اس کے باوجود اجازت ہے، آ بھی گئے مسجد میں، اب آ بھی گئی، ان کا الگ راستہ، مردوں کا الگ راستہ، ٹھیک ہے پڑھے، کوئی حد کی بات نہیں ہے، مردوں کا راستہ الگ، عورتوں کا الگ، لیکن اب مسجد میں آ بھی گئی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو کیا حکم دیا ہے؟ کیا حکم دیا ہے؟ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی پہلی صف سب سے بہتر ہے اور آخری صف سب سے بری۔ مردوں کی پہلی صف سب سے افضل ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لوگوں تمہیں یہ پتا چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، پہلی صف میں اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، اگر یہ لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ اگلی
اگلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، قرآن دازی کی نوبت آئے گی، قرآن دازی کی نوبت، قرآن ڈالا جائے گا، پرچیاں پھینکی جائیں گی، جس کا نام نکلے گا وہ آگے، یعنی آگے جانے کے لیے وہ پورے کی نوبت آ جائے گی قرآن دازی کی، یہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا خیر صفوف النساء آخرها وشرها فلوا، لیکن آئے عورتوں تمہارے لیے سب سے پچھلی صف سب سے افضل صف ہے، سب سے پچھلی صف سب سے افضل صف ہے، اور سب سے اگلی صف تمہاری سب سے بری صف ہے۔ غور کرو، اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا کہ لوگ قرآن نازی کرنے لگے، لڑنے لگے، اتنی زیادہ باحیا اور باشرم ہوگی، اور جو مردوں سے جتنا قریب ہوگی وہ اتنی زیادہ بے شرم اور بے حیا۔ آپ اندازہ لگائیے، نکاح کے موقع پر بھی دیکھ لیجیے، قاضی لڑکے سے لڑکی سے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب لڑکی سے اجازت طلب کرو، ظاہر بات ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی تو شرمائے گی۔ اب آج کل تو یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ایک وکیل ہوتا ہے، دو گواہ ہوتے ہیں، اور وہ جاتے ہیں لڑکی کے پاس، لڑکے کا نکاح کرانے سے پہلے لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ صاحب فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے بس تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، تمہیں قبول ہے؟ اب وہ لڑکی بولتی نہیں ہے، خاموش ہے، تو لڑکی کی سہیلیاں کوہنی مار مار کے کہتی ہیں، کہتے ہاں ہے، کہتے قبول ہے، کہلواتی ہے، اور جب تک کہلوا نہ دے تب تک قاضی دستخط نہیں کراتا ہے۔ اور وہ مولانا صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پوچھتے ہیں گواہوں سے، لڑکی نے قبول کیا؟ ہاں، تم گواہ تھے نا، تم نے سنا اپنے کام سے؟ میرے بھائیوں، لڑکی سے اس موقع پر اجازت طلب کرنا کسی حدیث میں آیا ہے؟ لڑکی سے اس کا ولی اسی وقت اجازت لے لے جب رشتے کی بات چل رہی ہے، اور اسی موقع پر وہ بتا بھی دے گی بس اجازت ہو گئی۔ اور شادی والے دن اگر سسرال کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے اگر لڑکی نے اپنی مرضی سے خوشی خوشی پہن لیے تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس کی اجازت ہے، اس نے پہن لیے اس کے بھیجے ہوئے کپڑے، اس کا مطلب تو راضی ہے، وہ خوش ہے۔ شریعت کہتی ہے اس موقع پر زبردستی اس سے مت کہلواؤ، ہاں قبول ہے، قبول ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب اس سے اجازت لی جائے، اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ یہ حیا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر کہ اس سے زبردستی مت کہلواؤ کہ ہاں قبول ہے۔ اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو اس کی اجازت ہے۔ کتنی حیادار ہوتی ہے آج کی لڑکیوں کو، حیادار کہو گے؟ موبائل پہ خود پرپوز کر رہے ہو، کیسی لگی میرا سوٹ، کیسا لگا؟ ارے تم نے دیکھا نہیں میں یہ والا سوٹ پہن کے گئی تھی، کیسا لگا تمہیں میرا سوٹ؟ آج خود کہتی پھر رہی ہو تو یہ حیا کا کون سا معیار ہے؟ جس عورت لڑکی کی حیا کا معیار شریعت یہ بتا رہی ہو کہ اس کی خاموشی کو اس کی اجازت مان لو، وہ نہیں کہہ پائے گی شرم کی وجہ سے، یعنی اتنی شرم، اتنی حیا ہوتی ہے لڑکی میں کہ وہ شرم کی وجہ سے نہیں کہہ پا رہی ہے، اس کی خاموشی کو اس کی اجازت مان لو۔ بے غیرتو، تم نے آج لڑکی کو بے شرمی کی اور بے حیائی کی کس دہلیز میں پہنچا دیا ہے۔ آج ایک باپ کا کام ہے لڑکی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل دے، ایک باپ کا کام ہے لڑکی کے ہاتھ میں 15 اور 20 ہزار کا اوپو اور ویوو دے، واٹس ایپ چلائے اور میسنجر چلائے اور فیس بک چلائے۔ آپ جو شرم و حیا کی جس معراج پر محمد رسول اللہ نے عورت اور لڑکی کو بھیجا تھا، آپ نے اس کو سب سے نچلے سطح پہ گرا دیا۔ شرم و حیا کا حال یہ تھا کہ لڑکے کو تو کہنا پڑے گا میں نے قبول کیا، لیکن لڑکی کی خاموشی ہی کو اجازت۔ تو لڑکی میں کتنی شرم و حیا ہے، لیکن آج لڑکی کے کپڑے کہاں پہنچ چکے ہیں، آج ان کے ڈریس دیکھ لو کہاں پہنچ چکے ہیں۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ کہنے والوں نے کبھی کہا تھا
کسی کا قول بتایا تھا، ہم نہیں کہتے کہ حدیث ہے، کسی نے بتایا تھا کہ لڑکی کے اندر تو مرد سے 7 گنا زیادہ شرم ہوتی ہے، تو میں نے اس کہنے والے سے کہا تھا 7 گنا زیادہ شرم ہوتی ہے تب اس کی بے شرمی کا یہ حال ہے۔ اگر کہیں مردوں کے برابر ہوتی تب تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اتنا بھی کپڑا نہ رہتا اس میں۔ جب 7 گنا زیادہ شرم ہے تب یہ حال ہے، تو مردوں کے برابر ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ کہنے لگا یار تم پتہ نہیں لاتے کہاں سے اس طرح، اندازہ لگا سکتے ہیں شرم و حیا کا؟ یہ عورت کی شرم و حیا لڑکی کی شرم و حیا کا تعلق تھا۔ ایک جنگ تھی جس جنگ کے اندر ایک عورت کا، ابو داؤد کتاب الجہاد اٹھاؤ، ایک عورت کا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس کو خبر لگی اس کی ماں کو، جس کا نام ام خلاد تھا، اس کو پتا چلا کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنا چاہتی تھی، اس نے چادر اوڑھی، اس نے اپنا چہرہ چھپایا، صرف ایک آنکھ کھلی تھی بس اس کی، اور ہاتھوں میں بھی کپڑا تھا، پیروں میں بھی کپڑا تھا، زمین سے گھسٹتی ہوئی چادر جا رہی تھی۔ لوگ پوچھ رہے تھے میدان جنگ میں یہ کون عورت ہے؟ کسی نے بتایا یہی ام خلاد ہے، یہی اس بیٹے کی ماں ہے جو شہید ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا، پوچھنے والے نے پوچھا ماں بہن تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تمہارا بیٹا قتل کر دیا گیا ہے، اور اس حال میں بھی تم اپنے گھر سے اتنے پردے کے ساتھ، اتنی حیا کے ساتھ نکلی ہو، اتنی شرم کے ساتھ نکلی ہو کہ ایک آنکھ کے علاوہ تمہارا جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس حال میں تو عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر، وہ دوپٹہ بھول جاتی ہے، اوڑھنی بھول جاتی ہے، بال نوچنے لگتی ہیں، اور اس حال میں بھی تم نے حیا کی اتنی حفاظت کی ہے، اس حال میں بھی تم اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی ہو کہ پردہ اور حیا تمہارے جسم پر چھلک رہی ہے۔ تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، لوگوں میں نے میدان جنگ میں اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے میدان جنگ میں اپنا بیٹا کھویا ہے، میں میدان جنگ میں اپنا حیا اور اپنا پردہ نہیں کھونا چاہتی ہوں، میں اپنی حیا کا جنازہ نہیں نکالنا چاہتی ہوں۔ یہ اس زمانے کی عورتیں تھیں، اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سننے کی بات بھی کہتی ہیں میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں اپنی حیا نہیں کھونا چاہتی، میں اپنی حیا کا جنازہ نہیں نکالنا چاہتی۔ یہ اس زمانے کا حال تھا۔ یہ کون سی حیا تھی، یہ کون سی شرم تھی، یہ کون سا پردہ تھا؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر پردہ ہے، برقع اور نقاب تو ہے، لیکن برقعوں کی کیفیتیں دیکھ لو، برقعوں والے کپڑے دیکھ لو، اور برقعوں میں بنی ہوئی ڈیزائنیں دیکھ لو، کہیں سے بھی پہننے والی برقع لگتا ہی نہیں ہے کہ برقع۔ اور کبھی ہم بطور استہزاء اور مذاق کے وہ ایک چٹکلا بھی سنا دیتے تھے، کبھی کبھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آج کل کے برقعے کو دیکھ کر ایک 70-80 سال کی بڑھیا ایسے ڈسکو برقع پہن کے جا رہی تھی، تو ایک نوجوان لڑکا اس کے پیچھے لگ گیا کہ برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے والی کتنی خوبصورت ہوگی۔ اب وہ بیچاری اپنی عمر کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی تھی، لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی ہے، یہ دھیرے دھیرے چل رہی ہے، وہ اور سمجھ گیا کہ اس کا پیچھا کرنا چاہیے، جب یہ سلو ہے تو اس کا مطلب ہمیں موقع دے رہی ہے۔ وہ بڑھیا سمجھ گئی یہ کم وقت میرے پیچھے پڑ گیا ہے، یہ ہمیں دیکھا نہ بھالا اور ہمیں کوئی لڑکی سمجھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑھیا نے اپنا نقاب کھول کے کہا بیٹا تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہے، کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے، میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں۔ اس کے تو ارمانوں پہ پانی پھر گئے، کم وقت میرا تو ایک پورا گھنٹہ 2 گھنٹہ برباد ہو گیا اس کے پیچھے پیچھے، تو من چلا تھا، اس نے بھی چلتے چلتے کہہ دیا اماں ہم اپنے لیے نہیں اپنے باپ کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ برقعے ایسے کہ بڑھیے بھی اوڑھنے تو لگ رہی ہے کہ جوان، برقعوں کا مقصد کیا تھا؟ پردہ ہونا چاہیے، حیا ہونی چاہیے، اور حیا چال میں ڈھال میں ہر چیز میں چھلکتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں میں خطاب کا یہ بیان کہ میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا
پردہ نہیں نکالنا چاہتی. یہ واقعہ آج کی ان تمام عورتوں کے چہروں پر تھپڑ مار رہا ہے جو آج حیا کے نام پر کلنک بنی ہوئی ہے اور شرم و حیا نام کے ان کے اندر کوئی چیز نہیں رہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں سب سے شریف انسان وہ ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی, آخری زمانے میں سب سے شریف انسان وہ ہوگا کون؟ جو زناکاری اور بدکاری کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی چوراہے پر دیکھ رہا ہو. یعنی قرب قیامت یہ زمانہ آ جائے گا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی سرعام چوراہے پر اور پبلک کے سامنے زنا کریں گے. لڑکا اور لڑکی دونوں برہنہ ہوں گے, زنا کریں گے سب کے سامنے. اس زمانے کا سب سے شریف انسان وہ ہوگا جو ان لڑکے اور لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے گا, ان دونوں کو کپڑے اتارے ہوئے دیکھے گا, لیکن منع کرنے کی ہمت ان کے اندر بھی نہیں ہوگی. وہ ان کے پاس جائے گا, وہ ان لڑکے اور لڑکیوں کے پاس جائے گا اور جا کر یہ کہے گا کہ بیٹا جو کام تم یہاں کر رہے ہو, میرے گھر کی ماں بہن بیٹیاں ہیں, آنا جانا لگا رہتا ہے, یہ کام تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میرا گھر بنا ہوا ہے, اس گھر کے پیچھے چلی جاؤ, اس گھر کے پیچھے جا کر یہ کام کر لو, یا یہ میرا کھیت بنا ہوا ہے, اس کھیت میں پیڑوں کی آڑ میں جھاڑیوں میں جا کر یہ کام کر لو. سرعام یہ کام زیب نہیں دیتا, یہ اچھا کام نہیں ہے. یہ دیوار ہے میرے گھر کی, اس دیوار کے پیچھے چلے جاؤ, یہ کھیت ہے میرے کھیت میں چلے جاؤ, وہاں جا کر یہ کام کر لو, لیکن چوراہے پر یہ کام نہ کرو. یہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں آتے جاتے رہتے ہیں, اس لیے یہاں یہ کام اچھا نہیں ہے. یہ اس زمانے کا سب سے شریف انسان ہوگا جو ان دونوں کو منع نہیں کر پائے گا, ان دونوں کو دیکھ کر یہ کہے گا یہ کام کرنا ہے تو اس دیوار کے پیچھے کر لو, یہ کام کرنا ہے تو میرے گھر کے پیچھے کر لو, میرے کھیت میں جا کے کر لو, لیکن یہاں مت کرو. میرے بھائیوں, آج ویسٹرن کلچر نے, آج پشچمی سبھیتا نے, آج مغربی تہذیب نے ہمیں ایسا ہی بنا دیا ہے. آپ جگہ جگہ پہ چلے جائیے, یہ الگ بات ہے کہ ابھی کپڑے تو نہیں اترے ہیں, لیکن آپ 80 گھاٹ چلے جاؤ یا کہیں گھومنے کے پبلک جہاں گھومنے جاتی ہے وہاں چلے جاؤ, چوپاٹیوں پہ چلے جاؤ, تو آپ اس استر پر تو ہمارا سماج گر چکا ہے کہ آپ منہ سے منہ لگائے ہوئے چوروں کو دیکھے رہیں گے, آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گلے میں دیکھے ہوں گے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے بھی دیکھ لیں گے, آپ ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے چلتے ہوئے بھی دیکھ لیں گے. یہ ویسٹرن کلچر کا اثر ہے. اور آپ اس سے بھی زیادہ کھلا ہوا معائنہ اس حدیث کے پیش نظر اگر دیکھنا ہے تو گوا کے اور سی پوائنٹ پہ چلے جائیے, وہاں آپ کو لڑکے اور لڑکیوں کے جسم سے کپڑے بھی نہیں ملیں گے, وہاں دونوں برہنہ نظر آئیں گے. اور اس سے بھی زیادہ کھلا ہوا ماحول کہ دونوں کو سرعام زنا کرتے ہوئے دیکھنا ہو تو پیرس کی سرزمین پہ چلے جائیے, جو دنیا کا سب سے زیادہ بےہودہ اور ننگا اور سب سے زیادہ واہیات شہر ہے, جہاں کھلے جو لڑکا جس لڑکی کو راستے سے پکڑ کے راستہ ہی میں جو کام کرنا چاہو کر سکتا ہے. کوئی جہاں کے آفس میں ننگے لڑکے اور لڑکیوں کو بالکل برہنہ ہو کر کام کرنے کی پرمیشن ملی ہوئی ہے, اور کئی آفس ایسے ہیں جہاں لڑکے بھی ننگے آتے ہیں اور لڑکیاں بھی وہاں بالکل برہنہ کام کرتی ہیں. ویسٹرن کلچر کے نقش قدم پہ ہمارا معاشرہ چل رہا ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حیا کا دامن تھامنا ہے اور ہماری ماں بہنوں کو حیا سے اور زیادہ رشتہ مضبوط کرنا ہے. یہ 1 گھنٹہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہے,
اور 10 منٹ زیادہ، اس سے زیادہ ہمارے اندر ہمت نہیں، کیونکہ میں شام ہی کو پہنچا اور کل میرا پروگرام پھر ضلع بارہ بنکی کے رام نگر گاؤں میں ہے، مجھے ابھی نکلنا بھی ہے اور لکھنؤ پہنچ کے پھر شام کا سفر کرنا ہے۔ اس لیے یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، سب سے افضل ایمان کی شاخ لا الہ الا اللہ، اور ادنا راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹانا، اور تیسری والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ ایمان کی 3 شاخوں پر مبنی ہماری تقریر انشاءاللہ معاشرے میں اصلاح کا ایک انقلاب پیدا کرے گی، اور اصلاح ہمارا معاشرہ اس سے اصلاح پکڑے گا۔